شب قدر پورے راتوں میں سے ایک مبارک رات ہے۔ شب قدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس کی زندگی میں چینجز آئیں گے، کس کی زندگی میں کیا لاس ہوگا، یہ سب لکھا جائے گا۔ ہر چھوٹی بڑی تفسیر اللہ کے حکم سے اسی رات لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان کی طاق راتوں کو معمولی نہ سمجھو۔ اپنا قیمتی وقت فضول باتیں اور بے فائدہ کاموں میں ضائع نہ کرو۔ یہ راتیں مانگنے کی ہے، دعا کرنے کی ہے۔ اللہ سے اپنی اچھی تقدیر، کامیاب مستقبل اور بہتر آخرت مانگے، اور دنیا سمجھ جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر رمضان میں مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگے۔ شب قدر میں وہ کون سا کام ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور شب قدر میں کون سا کام کرنے سے اللہ پاک کو راضی کیا جاتا ہے؟ شب قدر میں وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی راتوں کے لیے شریعت میں کوئی مخصوص عبادت نہیں لکھی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شب قدر کے لیے کچھ الگ نماز ہو، پھر دوسری رات کے لیے کچھ الگ نماز ہو۔ ایسے تو قرآن میں کہیں بھی ایسے نہیں لکھا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں وہی عبادات کی جاتی ہیں جو عام دنوں اور راتوں میں کی جاتی ہے، البتہ اس میں اخلاق خصوص اور جستجو زیادہ ہوتی ہے۔ اگر دل چاہے تو کلام پاک کی تلاوت کرے، اگر نماز پڑھنے کا دل چاہے تو نفل نمازیں پڑھے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو اللہ پاک سے بہت زیادہ دعائیں مانگے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، ذکر و اذکار کرے، پھر درود شریف پڑھے۔ اصل مقصد